السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان ڈاکٹر صوفیہ خالد آج انوائرمنٹ ٹائم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اربنائزیشن کا ریٹ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اربنائزیشن جسے شہری کاری بھی کہتے ہیں، یعنی شہروں میں لوگ زیادہ سے زیادہ آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے شہر اس طرح ہیں کہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ان میں اتنے لوگ آباد کیے جا سکیں، جس کی وجہ سے وہ ایکسپینڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم شہروں کی ایکسپینشن کی، اربنائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آبادی کو سیٹل کرنے کے لیے اس آبادی کی رہائش کا بھی انتظام کرنا ہے۔ تو کنسٹرکشن آف بلڈنگس ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ سو بلڈنگس کی کنسٹرکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک گرین بلڈنگس یا ایکو فرینڈلی بلڈنگس کافی، یا سسٹینیبل بلڈنگس کی ٹرم کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم گرین بلڈنگس ہی کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ہیں کیا، ان کے فوائد کیا ہیں، اور پاکستان میں ہمارے پاس کیا سسٹم ہے، اور گرین بلڈنگ ہم کس طرح کی سرٹیفیکیشن ہے جو ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ گرین بلڈنگ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جن مہمانوں کو میں نے دعوت دی ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، میں ان کا تعارف آپ سے کرواتی ہوں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں مس سمرا شکیل، اسٹوڈنٹ ہیں بیچلرز انوائرمنٹل سائنسز پروگرام میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ میرے دوسرے مہمان آرکیٹیکٹ عمر شجاعت بھٹی، یہ ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائن اینڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن میں لیکچرر ہیں۔ تو یہ ان کا کافی کام ہے آرکیٹیکچر کے اوپر، بلڈنگز کی اور گرین بلڈنگز کے اوپر۔ سو آج ہم انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو عمر، آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ گرین بلڈنگ ہے کیا، یا کون سی ایسی بلڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم گرین بلڈنگ کہہ سکتے ہیں؟ تھینک یو میم۔ گرین بلڈنگ سے بیسیکلی مراد وہ بلڈنگس ہیں جن کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہو، جن کا انوائرمنٹ پہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کم ہو، جن کا فوکس جو اینڈ یوزر ہیں جنہوں نے اس کو آکیوپائی کرنا ہے ان کے اوپر ہو، وہ اینڈ یوزر فوکس کے حساب سے بنائی جائیں، انوائرمنٹ کو کم سے کم ڈسٹرب کریں، اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ سسٹینیبل ہوں، لانگ ٹرم ہوں، اڈیپٹیبل ہوں۔ جو ہمارے فنومیناز جس طرح سے گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، جس آپ نے ابھی تذکرہ کیا اربنائزیشن کا اور اربن ڈیزائن کے پرسپیکٹو میں، وہ ایسی ہوں جو ان چیلنجز کو میٹ کر سکیں۔ ان کا ڈیزائن ایسا ہو کہ وہ ان چیلنجز کے پرسپیکٹو میں خود کو ایوالو کر سکیں، اور جو سینیریوز آج ہم فیس کر رہے ہیں ان کے پرسپیکٹو میں ان کو آگے لے کر چلا جائے، وہ انوائرمنٹ کے ایلیمنٹس کو انٹیگریٹ کریں ڈیزائن کے ساتھ۔ تو ہم ان بلڈنگس کو گرین بلڈنگس میں شامل کریں۔ سمرا، آپ کچھ بتائیں گی کہ ابھی عمر نے بات کی کہ انوائرمنٹ کے ایلیمنٹس کو انٹیگریٹ کرے یا انوائرمنٹ فرینڈلی، تو کیا انوائرمنٹ فرینڈلی اپروچز ہو سکتی ہیں بلڈنگ میں؟ میرے خیال میں تو سب سے پہلے ایک لینڈ، بہت زیادہ لینڈ یوز ہوتی ہے ان دا کنسٹرکشن آف بلڈنگس۔ اگر ہم گرین بلڈنگس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا جو لینڈ ریسورس ہے وہ بہت زیادہ بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ لینڈ ریسورس کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ آپ اس پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کیونکہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے یا تھی، اب آہستہ آہستہ اکانومی ہماری تھوڑی ایک ایسی فیز میں ہے کہ ایگریکلچر اور انڈسٹریل کے بیچ میں، سو ظاہر ہے وہ سارا ایریا لینڈ کا جو کہ ایگریکلچر پرپز کے لیے یا کراپس گروئنگ کے لیے یوز ہوتا تھا، وہ اب اس طرح اگر وہ فرٹائل لینڈ جو ہے وہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں یوز ہو گئی تو وہ پھر ظاہر ہے لینڈ یوز اس کی چینج ہو گئی، اور وہ ہم جتنی کراپ پہلے گرو کرتے تھے وہ اس طرح نہیں کر پائیں گے۔ جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن اور ایفیشنسی، جو انرجی ایفیشنسی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ بلڈنگ اسٹرکچرڈ میں آئیں گی تو اوبیسلی وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے روڈس میپ بنائے جائیں گے، اور اوبیسلی اربنائزیشن اینڈ دا اینڈ ایکسپینڈ ہوگا ہی۔ تو اگر اس سے بہتر اگر ہم اس طرف گرین بلڈنگس کی طرف آتے ہیں تو ہماری انرجی کی جو لاس ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واٹر کنزپشن کی اگر بات کی جائے تو اس پہ بھی کافی حد تک یہ بلڈنگس کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ عمر، آپ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، انوائرمنٹل ڈیزائن میں کیا ایسے بلڈنگ کے ڈیزائن میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی؟
میم اس کے اندر سب سے اہم جو ایلیمنٹ جیسا سے ابھی میم سمرا بھی بتا رہی تھیں، اربنائزیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں یا آرکیٹیکچر کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، جب ہم بلٹ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک نیچرل لینڈ، ایک کائنڈ آف اے ورجن لینڈ، اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں بلٹ میں. جب وہ بلٹ میں ہو جاتا ہے تو واپس اس پرپز کے لیے کبھی بھی یوز نہیں ہو سکتا. سو بلڈ ایریا، فٹ پرنٹ، اس کے بعد اس کا اسٹرکچر، یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ انوائرمنٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کرنے ہوتے ہیں. بلڈنگ کی اورینٹیشن ہے، اس کی اوپننگز ہیں، اس کی اسپیشل کی پلاننگ ہے، فنکشنالٹی ہے، انرجی یوز ہے، انرجی ڈیمانڈ ہے. ان تمام ایلیمنٹس کو انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہم نے لے کر چلنا ہوتا ہے. انوائرمنٹل ڈیزائن جو پرپس تھا یا جو سامنے نظر آ رہی تھی چیزیں جس ٹائم یہ ایوالو کی گئی ایز این ایریا آف ریسرچ، ایز اے ڈومین آف سائنس، the reason was this that we have to integrate the elements of design with the environment تاکہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ جائیں، ایک دوسرے کے کنٹراسٹ میں نہ ہو. یہ ضروری ہے اس وجہ سے ہے کہ آج ہمارے ڈپینڈیبلٹی بلڈنگ کنسٹرکشن کے پرسپیکٹو سے، ڈیزائن کے پرسپیکٹو سے، اربنائزیشن کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں وہ تمام نیچرل ریسورسز پہ ہے. Land is a natural resource, plantation is a natural resource, agriculture is a natural process, and we have to opt for these. اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور صرف اربنائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج ہم ایز این ایگریکلچر کنٹری بھی دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں، فوڈ سیکیورٹی اور شارٹیج کا آ جائے گا. تو اگر آج ہم نے اپنی بلڈنگس کو اس ڈائریکشن میں، ان ڈائمینشنس پہ ٹرانسفارم نہیں کیا، اس ٹرانزیشن میں نہیں جاتے تو کل کو بہت زیادہ سیویئر چیلنجز ہم فیس کریں گے جو آج بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ چیزیں مسنگ تھیں. سمرا، انرجی کے پرسپیکٹو میں ہم کیا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم بلڈنگ کو، کسی بھی بلڈنگ کو ہم کہہ سکیں کہ انرجی ایفیشینٹ بلڈنگ ہے، یا اس میں کوئی کیا ایسی انٹرونشنز ہو سکتی ہیں کہ کوئی ایگزسٹنگ بلڈنگ ہو اس میں، یا اگر ہم کوئی نئی بنا رہے ہیں تو اس میں کیا ایسی چیز کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں انرجی کنزرویشن ہم نے اس میں کی ہے؟ میم اگر بلڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، اور اگر وہ ایک جگہ پہ رہیں گے تو اوبویسلی جو وائرز وغیرہ ہوتی ہیں اور جو ٹرانسمیٹرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں وہ لیس یوز ہوں گے. اور انرجی اس طرح سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا وینٹیلیشن سسٹم اچھا ہوگا، اوبویسلی گرین بلڈنگ اس بات کا خیال رکھے گی کہ وہاں پہ وینٹیلیشن اچھے سے ہو، پراپر ہو، یا اس کا اسٹرکچر ایسے ڈیزائن کیا گیا ہو کہ زیادہ سے زیادہ سن لائٹ آئے، اور ڈے لائٹ زیادہ، ڈے میں اوبویسلی زیادہ سن لائٹ یوز ہو رادر دین ہم بلب یوز کریں یا باقی لائٹنگ یوز کریں، الیکٹریسٹی کے کنونشنل سورسز یوز کریں. اور اس کے علاوہ سولر انرجی، رینیویبل انرجی سورسز ہم الٹرنیٹیوز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور اب تو پاکستان میں اس بارے میں بہت بات ہوتی ہے اور اسکوپ اس کا بڑھتا جا رہا ہے. ہم انٹائرلی کول یا فاسل فیولز پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے، اب ہم سولر کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی کمپنیز پرائیویٹ لیول پہ بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی جنریٹ ہو رہی ہیں جو لوگوں کو اس طرف لے کر آ رہی ہیں، اور لوگ خود بھی بہت زیادہ اچھی طریقے سے اویئر ہو رہے ہیں اور وہ اس طرف سائڈ پہ آ رہے ہیں. تو عمر، کیا کوئی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے کسی بلڈنگ کو گرین بلڈنگ کہنے کے لیے، یا اس کے؟ میم بالکل ہوتی ہیں. دیر آر ملٹیپل اسٹینڈرڈس، مختلف زونس کے حساب سے دنیا میں مختلف اسٹینڈرڈس یوز ہو رہے ہیں. بریم ہے، لیڈ سب سے ایکسٹینسولی یوز ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، یو ایس اے میں بھی، گلف میں بھی، ایون پاکستان کے اندر بعض بلڈنگس جو ہیں وہ اب ریسنٹلی لیڈ سرٹیفائڈ ہوئی ہیں. لیڈ ریفرز ٹو لیڈرشپ ان انرجی اینڈ انوائرمنٹل ڈیزائن، اور اس میں بیسک 7-8 پیرامیٹرز ہیں جس میں پلاننگ بھی ہے، ڈیزائن ہے، مٹیریل سلیکشن ہے، واٹر کنزرویشن ہے، اینڈ یوزر کو فوکس کر کے کیسے آپ چیزوں کو ریٹین کر رہے ہیں، لینڈ کا آپٹمائزیبل یوز آپ نے کیسے ڈیولپ کیا ہے، جس سائٹ کو آپ یوز کر رہے ہیں کیا وہ پہلے بلڈ تھی یا آپ نئے سرے سے بلڈ کر رہے ہیں، اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہو. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں انٹیگریٹ ہوتی ہیں. اور یہ سرٹیفیکیشنز جو ہیں ان دا ایڈوانس کنٹریز آپ کو ٹیکس ڈیڈکشن میں، مارکیٹنگ میں، ان کی سیلز میں، ریونیو جنریشن کے اندر بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، اپارٹ فرام انرجی مینجمنٹ اور اپارٹ فرام دا یوزر بیٹر ایکسپیرینسز. تو ایک انڈور انوائرمنٹل کوالٹی اور لیویبلٹی کا جو ایکسپیرینس ہے یہ دونوں امپروو ہو جاتے ہیں.
تو کیا پاکستان میں ہمارے پاس کوئی ہے لیڈ سرٹیفائڈ یا کسی بھی قسم کی گرین بلڈنگ کی سرٹیفیکیشن والی کوئی بلڈنگس؟ میم ہمارے پاس متعدد بلڈنگس ہیں لاہور میں، جس طرح سے برٹش کاؤنسل کی ہے لائبریری ہے دیٹ گاٹ لیڈ سرٹیفائڈ. اسی طرح کراچی میں کچھ بلڈنگس ہیں، لاہور میں ایک گھر بھی ہے. پاکستان میں تو اب اپنی گرین کاؤنسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اس کو اب ملٹیپل سٹیجز کے اوپر انجینئرنگ ڈومین سے بھی، آرکیٹیکچرل ڈومین سے، اربن اور ریجنل پلاننگ کی ڈومین سے اونرشپ مل رہی ہے. وہ اس کے ساتھ مل کے اس کو ایکسپینشن بھی دے رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ پروسیسز ہیں ہمارے پاس ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ اویئرنیس کی فارم میں بھی، اور اپارٹ فرام اویئرنیس جو کہ شاید آج سے 8-10 سال 15 سال پہلے چاہیے تھی، اب نیسیسٹی کی فارم کے اندر آنا شروع ہو گیا کہ جو ہمارے بلز ہیں بجلی کے، انرجی کی ڈیمانڈ ہے، اور جو شارٹیج آف انرجی ہے سپلائی کے میکانزم میں، ڈیمانڈ تو بہت ہے، سپلائی کے میکانزم میں، اس میں اب نیسیسٹی ہے کہ آپ رینیویبلس پہ جائیں، ورنہ آپ فلفل نہیں کر سکتے. اور وہ گیپ بڑھتا جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا. پاپولیشن بڑھی ہے، سٹیز نے ایکسپینڈ کرنا ہے، بلٹ انوائرمنٹ آپ کو زیادہ چاہیے. اس ٹائم پہ بھی بذات خود پاکستان میں 10,000 سے زائد گھروں کی ضرورت موجود ہے، وچ از اے ہیوج اماؤنٹ آف بلٹ فارم. اور اگر ہم وہ کرتے ہیں تو آبویسلی وہ کہیں نہ کہیں پر لینڈ کو ہی یوٹیلائز کیا جائے گا. تو ان کو کاؤنٹر بیلنس کرنا بہت ضروری ہے کہ اب جو بلڈ کیا جائے وہ انوائرمنٹ کے حساب سے ہو. سمرا، واٹر کنزرویشن کے لیے کسی بلڈنگ میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پانی بھی پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے، واٹر کی اویلیبلٹی ہم ٹائم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کم ہوتا جا رہا ہے پانی. رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ ہمیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانی کو جتنا کنزرو کر سکیں، کہ واٹر ٹیبل ہمارا کافی ڈاؤن ہو گیا ہے. تو کسی بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں یا کسی بلڈنگ کی ہم اس میں کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ اس میں پانی کو ہم کم سے کم استعمال کریں؟ بالکل، اس زمن میں بہت کام ہو چکا ہے ورلڈ وائڈ، اور سب سے پہلے تو سینسرز یوز ہوتے ہیں ٹیپس میں. جو ٹیپ بغیر کسی یوز کے پانی نہیں آ رہا، جب یوز کے ٹائم ہی وہ وہاں سے پانی نکلے گا اور آپ یوز کر سکتے ہیں. اسمارٹ ٹیپس کی بات کریں جی، اس میں سینسرز لگے ہوئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ یوزفل ہو سکتے ہیں واٹر کنزرویشن کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بلڈنگ ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں پہ ایک اریگیشن ہے، مطلب ایک اسٹریم ہے اور ایک آرٹیفیشیل ڈیم بلڈ اپ ہے، تو ہم وہاں سے بھی پانی گیٹ کر کے ہم بلڈنگ کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. بالکل. اور عمر، آپ کے خیال میں ابھی آپ نے ایک کاسٹ کی بھی بات کی، تو کیا گرین بلڈنگ جو ہے وہ کنونشنل بلڈنگ کے مقابلے میں زیادہ کاسٹ افیکٹو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے؟ میم اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ بھی ہے اور اس میں کمپٹیشن بھی ہے. اب ہمارے ہاں کیونکہ کنونشنل مٹیریلز کو ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ اکثر اوقات گھروں کو دیکھتا ہے کہ جی یو کے میں کیسا بنا ہوا ہے، یو ایس اے میں کیسا بنا ہے، کینیڈا میں کیسا بنا ہے. ان کا کانٹیکس، ان کا انوائرمنٹ ہم سے فرق ہے. تو اس پرسپیکٹو میں جو چیز وہاں نظر آتی ہے اور جو یہاں بلڈ اپ ہوتی ہے، اس کی انرجی ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے. ہم گلاس اتنا ایکسٹینسولی یوز کریں لیکن وہ مطلب ایک گرین ہاؤس افیکٹ ہی کریٹ کرتا ہے. تو ہم اگر اپنے نیٹو مٹیریلز کے اوپر جاتے ہیں، وہ نہ صرف کاسٹ افیکٹو ہیں، آئی تھنک اپارٹ فرام کاسٹ افیکٹو وہ ڈیوریبل بھی ہیں، وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہیں. دی اونلی گیپ وچ ایگزسٹ ٹوڈے جو آج ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی بلڈنگز بنا رہے تھے، وہ چل رہی تھیں، اور کچھ عرصے پہلے تک، مطلب آج سے 100-150 سال پہلے تک کی جو بلڈنگز تھیں وہ آج بھی سروائیو کر رہی ہیں ہمارے سامنے، اور وہ زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہیں. بالکل. سو وی ہیو ٹو آپٹ فار دوز میکانزمز، اس کے بغیر حل نہیں ہوگا. بلکہ اب تو زیادہ تر جو لوگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں یا انوائرمنٹ فرینڈلی اپروچز کی طرف جاتے ہیں، وہ تو اس طرح کی بلڈنگز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں جن میں یہ بریکس وغیرہ، یہ سیمنٹ اور اس کا استعمال منیمم ہو. اور وہ زیادہ ہم دیکھتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹریڈیشن جو واپس اس کی طرف جاتے جا رہے ہیں. جو ہم اپنے فور فادرز کا دیکھتے ہیں، ان کے وہ کچے بنے ہوئے مٹی کے گھر ہوتے تھے یا اس کھلی جگہ ہوتی تھی، زیادہ اس طرح کے ایریاز. تو اب زیادہ اس طرف ہماری ٹرانزیشن، اب جو بات کرتے ہیں ماڈرن انوائرمنٹ کے لیے اور اس کے لیے پریکٹسز کی، تو اس میں ٹرانزیشن زیادہ تر ہم واپس اپنے ٹریڈیشنل سیٹ اپ کے اوپر جاتے جا رہے ہیں. بالکل ہم شفٹ ہو رہے ہیں، بالکل ہم شفٹ ہو رہے ہیں. اور ماڈرن بلٹ ہاؤس کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں ایک ٹریڈیشنل بلٹ ہاؤس سے،
تو ابھی جو ہمارا ریسنٹ پینڈیمک بھی جو ہم نے فیس کیا, جی جی ون آف دا میجر کنسرن وچ واز آبزروڈ واز لیک آف کراس وینٹیلیشن. بالکل, اور پرانے گھروں ٹریڈیشنلز میں بہت اچھی تھی, وینٹیلیٹرز ہوا کرتے تھے باقاعدہ, روشن دان. دان مجھے یاد ہے کہ میرے بھی دادا دادی کے گھر میں تھا, تو وہ اب ماڈرن بلڈنگز میں ہمیں اس طرح وینٹیلیٹرز نہیں نظر آتے ہیں. بالکل. سو آل دو کہ یہ اب وی آر گوئنگ, کیا یہ ہم جب گرین بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر جو ہم اپلائنسز یوز کر رہے ہیں, ابھی اسمارٹ سینسر ٹیپس کی بات ہوئی تھی, لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم ایئر کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ جیسے انوویشنز اور آتی جاتی ہیں, انورٹرز آ گئے یا وہ, تو کیا وہ بھی اس میں جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں گرین بلڈنگ کی کہ اس بلڈنگ کو گرین بلڈنگ کہا جائے یا نہ کہا جائے, تو اس کے لیے کیا یہ بھی کرائٹیریا میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے کہ اپلائنسز جو یوز ہو رہے ہیں اندر یا جو بھی؟ بالکل میم, آپ کے اپلائنسز, آپ کے فکسچرز, آپ کے مٹیریلز کی سلیکشن, ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم, کہ وہ ایک میکانزم, ایک سسٹم تمام انرجی لوپس کو اور ان کی ڈیمانڈ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, اور پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ نان رینیویبل کی جگہ رینیویبل ریسورس پہ رکھیں. جہاں آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی وہاں پر پھر آپ انٹیگریٹڈ فارم میں, ایک ہائبرڈ فارم میں چلے جائیں. اور یہ اکیڈیمک بلڈنگس میں, ریسرچ کی بلڈنگس میں, ملٹیپل لارج اسکیل کے اندر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں, ایون ہائی رائز میں, ماڈرن بلڈنگس میں ایکسٹینسولی یوز ہوا ہے. ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ٹیکس اے لٹل مور ٹائم, اویئرنیس, کاسٹ کا فیکٹر ہوتا ہے, یوزیبلٹی کا فیکٹر ہوتا ہے, پریویلنس کا فیکٹر آ جاتا ہے, ایز کا فیکٹر آ جاتا ہے. تو وہ اڈیپٹیبلٹی ہمارے ہاں بھی ہے, ود دا پیسج آف ٹائم امپروو ہو رہی ہے, ایوالو ہو رہی ہے. اور یہ اگر ہوں تو یہ فیسیلیٹیڈ, یہ کمپلیمنٹ ہی کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گرین بلڈنگس کے اگینسٹ نہیں جائے گا, یہ اس کو فیسیلیٹیٹ ہی کرے گا. بالکل. تو سمرا, آپ ہمیں کچھ بتائیں گی کہ جو آج کل گرین والز کی بڑی بات کی جاتی ہے یا پلانٹیشن کے اوپر کافی فوکس کیا جاتا ہے, تو کیا پلانٹیشن کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے بلڈنگ کی اوور آل, اگر ہم انوائرمنٹ فرینڈلی بات کرتے ہیں تو اس میں؟ بالکل, پلانٹیشن کا اب یہ ایک نیا رواج ہے جو دنیا میں بہت پاپولر ہو رہا ہے, اور ایسی بہت ساری بلڈنگس مختلف آل اوور دا ورلڈ بنائی جا رہی ہیں. ایون پاکستان میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے, اور کراچی میں بھی اس طرح کا ایک پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے, اور پیپل ور سو مچ سیٹسفائڈ ود دیٹ کائنڈ آف لانچز. اور بالکل پلانٹیشن, ایک تو وہاں پہ جو بلڈنگ کے اندر جو ورکرز ہیں یا وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو فریشنس بہت فیل ہوگی, لائک اور دیکھنے میں بھی ایستھیٹکس بھی اس کی بہت اچھے ہیں. لائک بلڈنگ میں اگر پلانٹیشن ہے اوبویسلی وہ بلڈنگ کو ایک اچھا لک دے گی, اور جہاں پہ وہ بلڈنگ موجود ہوگی وہاں پہ ارد گرد کا جو سراؤنڈنگ ہے اس پہ ایمیشنز کم ہوں گی, اور اوبویسلی پلانٹس اگر ہوں گے تو ایٹماسفیئر پہ بہت اچھا افیکٹ پڑے گا. کیسے ایٹماسفیئر پہ اچھا امپیکٹ ہوگا پلانٹس کی وجہ سے؟ پلانٹس, لائک پلانٹس کو ہم اینیمیٹیز میں ایز اے اینیمیٹیز ہم لیتے ہیں اور استھیٹکس میں لیتے ہیں, اور ہم اگر کہیں پہ جا کے پارکس میں جا کے اپنا لیئر ٹائم گزارتے ہیں تو اگر ہمارے بلڈنگ میں ایسے پلانٹس اویلیبل ہوں گے تو ہم ڈیورنگ ورک بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور آپ نے ایمیشنز کی ابھی بات کی, تو گلوبل کاربن ڈائی آکسائڈ وچ از ون آف دا گلوبل وارمنگ گیس, وہ ایبزارب بالکل وہ ایبزاربیشن اس کی, اور اوبویسلی ہم ویجیٹیشن کو کٹ کر کے ہی بلڈنگ وہاں پہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, تو اگر ہم اس کو ریپلیس کر کے ساتھ میں ہم ساتھ ہی بلڈنگ کے ویجیٹیشن گرو کر دیں تو وہ آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. کیا ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم اویلیبل ہے کہ بلڈنگ کنسٹرکشن سے پہلے ہمیں کوئی NOC لینا پڑے, یا کوئی لارج اسکیل ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی کسی ایریا میں بنانی ہے, لینڈ کلیئر ہوگی, بہت سارے ہوں گے, تو اس میں ہمیں کوئی انوائرمنٹ کے اپروول لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل ضرورت ہے, اور اس میں ایپا انوالو ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, اور انہوں نے ایک EIA متعارف کروایا ہے جو کہ ورلڈ وائڈ تو 1969 سے اوور آل یوز ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں آفٹر پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس 1983 میں آیا تھا, اور انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا باقاعدہ, اور پھر 1994 میں جولائی میں اس کو ہر پروجیکٹ کے ساتھ ایسینشیل قرار دے دیا گیا کہ ہر اس کی ڈاکیومنٹیشن میں EIA ہو. اور یہ EIA یہی چیز بتاتی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے
وہ انوائرمنٹلی کتنا افیکٹ کر رہی ہے, اور اگر وہ ایڈورس افیکٹ ہیں تو ہم اس کی میٹیگیشن میں کیا کیا پروسیسز یوز کر کے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو جب تک وہ EIA کا اپروول نہیں ہوتا تب تک وہ کنسٹرکشن, بالکل, وہ تب تک قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شروع نہیں کیے جا سکتے. بالکل. یہ گرین والز کی بات ہوتی ہے آج کل, گرین فساڈز کا بڑا ذکر ہوتا ہے, تو عمر آپ کے خیال میں یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے؟ اس کے اوپر بھی کافی لوگ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی بلڈنگ کے اوپر جو پلانٹیشن کی جاتی ہے, یا گرین روفس لوگ آج کل کافی اس میں ہوتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ میم یہ ایک میجر رول پلے کر سکتے ہیں. ہم وال یا روف کو دیکھتے ہیں, سب سے اہم چیز جو انیشیل سٹیج پہ آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سولر ایکسپوجر کے ریفرنس میں بلڈنگ کی جو فساڈ ہے, جو ایلیویشنز ہیں, وہ زیادہ سرفیس ایریا رکھتی ہیں یا روف رکھتی ہے. دیٹ بیکمس پرائیورٹی, اور اس کی بیسس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے گرین والس یا گرین روف کے لیے جانا ہے. گرین والس کے لیے آپ پلانٹیشن کو یوز کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ نیسسری کہ اگر آپ نے پلانٹیشن ہی کی ہے تو وہ گرین وال ہے. آپ انسولیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ فساد کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ بفیکیشنس کر سکتے ہیں, شیڈنگ ڈیوائسز دیتے ہیں. ہمارے ہاں اب بہت زیادہ رواج ہے پرگولا بنانے کا. دیٹ کین بی کنسیڈرڈ کہ اس نے بریک کر دیا ڈائریکٹ سن ایکسپوجر کو, کیونکہ ہیٹ اندر گریب تبھی ہوگی. سیم گوز فار روف, کہ ہم گرین روف کو عام حالات میں یہ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ جی شاید ہم نے گھاس لگا دیا تو وہ گرین روف ہے, پلانٹیشن کی ہوئی ہے یا کچھ پلانٹیشن کر دیا, آپ نے سولر پینلز لگا دیا, آپ نے کوئی عام فہم میں کم ہوتا ہے لیکن لوگ سٹنگ اسپیسز بنا لیتے ہیں, کچن گارڈننگ کر لیتے ہیں. دیز آر آل ڈفرنٹ فارمز آف green ways in which walls, roof, indoor spaces, جیسا میم سمرا نے بھی ابھی کہا, آپ کا جتنا ٹیکنالوجی کا کلٹر ہے انڈور اسپیس میں, آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کاؤنٹر بیلنس کرتے ہیں ویژولی, ورنہ وہ پولوشن کی فارم میں آپ کو امپیکٹ دیتا رہے گا. بالکل. اور فریش ایئر اٹس این ایڈیڈ ایڈوانٹیج آئی وڈ سے, وہ ساتھ ہی. بہت ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان وقت کا. آج کے پروگرام میں ہم نے گرین بلڈنگز کے اوپر بات کی اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ گرین بلڈنگز بہت ضروری ہیں. نئی ہماری جو کنسٹرکشنز ہونی ہے ان کے لیے اگر گرین بلڈنگز کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور ان کی ڈفرینٹ سرٹیفیکیشنز اویلیبل ہیں کسی بھی بلڈنگ کو گرین بلڈنگ کہنے کے لیے. بہت شکریہ.